أشهد أن لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات، سامعات، ماؤں، بہنوں، آج رمضان کا تیسرا جمعہ ہے. موضوع آج کا دو بڑی شخصیات کے بارے میں ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مقدسہ مطہرہ اور ان کے بیٹے، کیونکہ امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں، نبی کی بیویاں، ازواجہ امہاتہم، تو ماں عائشہ، ان کے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، حیدر کرار، بہادر، درویش، فقیر، اللہ والے، ان کا آج موضوع ہے. اور یہ موضوع اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سے احباب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی میں کوئی اختلاف ہے. حالانکہ کبھی بھی زندگی میں کوئی ایک موقع سوائے جنگ جمل کے کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے جس میں حضرت عائشہ اور حضرت علی المرتضیٰ کا آپس میں کوئی کلیش ہو، جھگڑا ہو، کوئی مناظرہ ہو، الزام تراشی ہو، کوئی ایسی بات. یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، تاریخی روایات ہیں جن کے راویوں کا پتہ نہیں ہے. جنگ جمل کے بارے میں بھی وہ راوی جو مجہول ہیں، جن کے نام معلوم نہیں،
ایسے ہی کسی نے لکھ دیا تو آج پڑھا دیا گیا. جیسے مطالعہ پاکستان ہے، پاک اسٹڈی، اسے ذرا بند کر دیں. مطالعہ پاکستان میں بس جو آیا آج تک ہم پڑھتے ہیں تو اسی پہ ایمان رکھتے ہیں. ایسے ہی تاریخ اسلام، کہ تاریخ اسلام میں بھی جو جس کے دل میں آیا لکھ دیا. تاریخ کسے کہتے ہیں؟ گزری ہوئی مدت کے بارے میں جو معلومات میں لکھ دوں، آپ لکھ دیں. آج کوئی جیسے مرضی لکھ دے، 10-20 سال بعد لوگ ویسے ہی سمجھیں گے. اور بعض لوگوں نے اس تاریخ کو دین بنا لیا، کہ تاریخ کو دین بنا لیا، شریعت کو چھوڑ کے. کوئی روایت نہیں ہوتی، کوئی حدیث نہیں ہوتی، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہوتی، وہ اپنی طرف سے بے بنیاد جی حضرت عائشہ حضرت علی کا جھگڑا، حضرت ابو بکر حضرت علی کا جھگڑا، حضرت عمر حضرت علی کا جھگڑا، حضرت عثمان حضرت علی کا جھگڑا، حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت علی کا جھگڑا، حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت علی کا جھگڑا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت علی کا جھگڑا. حالانکہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، شروع سے لے کے اپنی طرف سے بناوٹی باتیں ہیں اور لوگ ان پہ ایمان رکھتے ہیں. جیسے ہم رسومات کے قائل ہیں، ہمارا معاشرہ رسومات کا قائل ہے. یہ پیدائش کی رسمیں، فوتگی کی رسمیں، خوشی کی رسمیں، غمی کی رسمیں، کوئی دن منحوس ہے، کوئی مہینہ منحوس ہے، کوئی دن اچھا ہے، کوئی مہینہ اچھا ہے. بعض نے کہا 10 محرم یکم سے لے کے یہی سب کچھ ہے، دین ہے یہ. بعض نے کہا یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول اصل یہی دین ہے. بعض نے کہا 27 رمضان ہی لیلۃ القدر ہے. بعض نے کہا 27 رجب وہی سب کچھ ہے، شب جو ہے معراج. کسی نے کہا 15 شعبان وہی اصل ہے، کسی نے کہا 22 رجب کے کنڈے وہی اصل ہے. تو یہ ساری بناوٹی باتیں ہیں، ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی، نہ شریعت سے ان کا تعلق ہے. کیونکہ ہم ہندوؤں کی اولاد ہیں، 10 پیڑھیاں پیچھے چلے جائیں 8 تو ہندو ہیں بڑے. تو وہی توہمات ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا. عرب کا دین اور ہے، ہمارے عجم کا دین اور. کہانیاں یہاں آپ کو بکثرت آستانے، پیر، مرشد، یہ سارے ملنگ اور درویش اور میلے اور یہ سارے نظر آئیں گے. یہاں سے نکلیں گے بر صغیر سے تو عرب میں کچھ بھی نہیں ہے. اوریجنل جو شہر ہے مدینہ یا مکہ، وہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی سید نہیں ہے، کسی کے نام کی تختی نہیں ہے، کسی نے جھنڈا نہیں لگایا. یہ کہاں سے آ گیا؟ سارے فراڈ، جھوٹ. اور لوگ اس پہ ایمان دھڑا دھڑ یقین کرتے ہیں، ایمان بھی برباد کرتے ہیں، پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، وقت بھی برباد کرتے ہیں، غیر اللہ سے جڑتے ہیں. اور یہ کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں. ان کہانیوں میں کوئی حقیقت نہیں ہوتا. یہ جو بابے اور یہ سارے پیر و مرشد ہیں، سارے فراڈ، جھوٹ، کوئی بھی نہیں. اللہ والوں کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کون اللہ والا ہو. تو اسی طرح یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ ان کے بڑے اختلافات آپس میں. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ حقدار، کہ ان پہ اپنی جان بھی وار سکتے ہیں. اور وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں. یہ آیت حضرت علی کے سامنے ہے. حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. تو حضرت علی کو نہیں پتا ہے کہ مومنوں کی ماں ہے عائشہ. تو اللہ سے ڈرے وہ لوگ جو کہانیاں اور قصے بیان کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ عائشہ اور علی ان کا آپس میں کوئی مقابلہ ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین. کہاں قرآن کی آیات چلے گی؟ سورہ احزاب کی آیت. وہ جو ذاکر، وہ جو واعظ، وہ خطیب، وہ مقرر، وہ محرر، وہ قصہ گو اگر آپ کے سامنے بیان کریں تو صرف یہی ٹکڑا ایک کافی ہے، ازواجہم امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں. تاریخی واقعات کی کیا حیثیت؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ سن 58 ہجری میں ان کی وفات ہوتی. سارے غزوات دیکھے، ساری جنگیں دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کے بعد جو بھی معاملات سارے انہوں نے دیکھے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے تقریباً 1 سال پہلے فوت ہوتی. یہ مومنوں کی ماں ہے. اور مقام اتنا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی بیوی کے بستر پہ نہیں ہوتا
کہ مجھ پہ وحی آئے سوائے عائشہ کے، کہ عائشہ کے بستر میں ہوتا ہوں تب بھی اللہ کا فرشتہ وحی دے کے آ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا آپ کی کپڑا تھا، انہوں نے مجھے کھول کے دکھایا کہ یہ آپ کی بیوی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ تصویر حضرت عائشہ کی۔ تو جب دنیا میں بیوی آخرت میں بیوی، تو جو بندہ حضرت عائشہ پہ تنقید کرتا ہے وہ گویا حضرت رسول اللہ کی زوجہ پہ تنقید کرتا ہے۔ وہ کتنا حلالی ہوگا، کتنا اس کا ایمان پختہ ہوگا کہ نبی کی بیوی اچھی نہیں، کہ نبی کی بیوی باحیا نہیں ہے۔ آپ یہ جو تیمم کا مسئلہ آپ کہتے ہیں، اگر وضو نہ ہو، پانی نہ ہو تو تیمم کر لیں، کہاں سے آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک غزوے میں ان کا ہار گم ہوتا ہے اور لوگ تلاش کرتے کرتے ٹائم گزر جاتا ہے، پانی نہیں ہوتا، تو پھر تیمم کا حکم نازل ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ حضرت عائشہ کی وجہ سے۔ ان کو ہم برا کہیں کہ وہ تیمم جو وضو کی جگہ کفایت کرتا ہے، اور عائشہ جو ہے حق کو باطل میں فرق کرنے والی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور بیٹی کس کی ہے؟ صدیق اکبر کی، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کے حقوق ادا کر دیے، جس نے جو مجھ پہ احسان کیا اس کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی وہ بدلے چکائے گا۔ ان کی بیٹی ہے، نبی کی چہیتی بیوی ہے، اور اس سے زیادہ مقام کیا ہے؟ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، آپ اور حضرت عائشہ کا لعاب آپس میں مل جاتا ہے۔ کہا کہ رسول اللہ کی حالت آخری نزع کا وقت ہے، وقت نزع ہے، جان کی جو اللہ اپنے قبضے میں لینے والا۔ ابو بکر کے بیٹے عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر وہ آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک، تو اللہ کے رسول کے شوق کے نظر پڑی کس پہ؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کی مسواک پہ۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ مسواک لیں گے؟ آپ بول نہیں سکتے تھے، آخری لمحات میں اللہ کے رسول بول نہیں سکتے تھے، ایسی بات جو صرف ایک ہی کلمہ آپ سے آیا ہے کہ اے اللہ مجھے اللہم بالرفیق الاعلی، مجھے بلند جو ہیں بڑے رفیق ان کے ساتھ ملا دے، بس یہ، اس کے علاوہ کلمہ کوئی نہیں۔ کہتے میں نے آپ سے کہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کیا مسواک چاہیے؟ تو آپ نے پھر سر کے ساتھ اشارہ کیے، کہا میں نے پھر وہ مسواک پکڑی، پھر میں نے اس مسواک کو باریک کیا، میرا لعاب، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کی مسواک کی اپنے ہاتھ سے۔ عائشہ کا لعاب، رسول اللہ کا لعاب۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جہاں سے سارا دین نازل ہوا، جس منہ مبارک سے دین قرآن کی آیات نکلی، حدیث نکلی، اس منہ کے تھوک اور عائشہ کے تھوک کو اللہ نے اکٹھا کر دیا۔ وفات سے پہلے کہا اللہ کے رسول کی جب وفات ہوئی، میری ران تھی، اللہ کے رسول کا سر تھا، میرے چہرے کے قریب اللہ کے رسول کی موت ہوئی، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس عورت کے بارے میں آج اگر کوئی کھڑا ہو کے بات کرتا ہے، دنیا میں اس سے زیادہ جھوٹا، کذاب اور مزاح ہے کوئی؟ جاہلیت کی انتہا ہے۔ اور پھر جس گھر میں رسول اللہ مدفون ہے، وہ گھر حضرت عائشہ کا ہے، آپ کی اور بیویوں کا بھی گھر ہے۔ جس گھر میں آپ لیٹے ہوئے ہیں آج، جس کو ہم کہتے ہیں دنیا میں دو ہی جگہ، ایک خانہ کعبہ، اس جیسی دنیا میں کوئی جگہ نہیں، اور ایک محمد رسول اللہ جہاں لیٹے ہیں اس جیسی کائنات میں کوئی جگہ ہے ہی۔ تو وہ جگہ حضرت عائشہ کی ہے، حجرہ عائشہ ہے، جس پہ آپ جا کے سارے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الصلاۃ والسلام علیکہ، یہ سارا پڑھتے ہیں۔ کس حجرے پہ پڑھتے ہیں؟ جو عائشہ کا حجرہ۔ اس ماں کے بارے میں اگر کسی بدتمیز کی زبان کو لگام نہیں ہے تو اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ دنیا تو جلد یا دیر ختم ہو جائے گی،
لیکن اپنا ایمان آدمی خراب کر بیٹھے گا. نبی کی بیوی وہ پاک ہے اس لیے کہ نبی پاک. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی میری ماں کو گالی دے یا میں کسی کی ماں کو گالی دوں اور جو ساری مومنوں کی ماں ہے اس کے بارے میں کوئی بدتمیزی کرے. اس سے بڑا اور کوئی بدبخت کون ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد احادیث کی سب سے زیادہ روایات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد تقریباً انہوں نے 5300 یا 5500 احادیث ہیں حضرت ابو ہریرہ سے جو آتی ہیں رضی اللہ عنہ. دوسرے نمبر پہ حضرت عائشہ مطہرہ ہیں جن کی 2000 سے زیادہ روایات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی, کوئی اور نہیں. دوسرے نمبر پہ یہ راویہ عورتوں میں سب سے فضیلت والی کہ رسول اللہ نے فرمایا عورتوں پہ فضیلت عائشہ کی ایسے ہے جیسے کھانوں پہ سرید کی فضیلت ہوتی ہے. اب سرید کیا ہے کہ آپ گوشت اور شوربے میں آپ کوئی چیز ملا کے روٹی ڈبو کے نرم کر کے کھائیں, اتنا لذیذ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا تمام عورتوں پہ ایسی فضیلت ہے کہ جیسے سرید کو باقی کھانوں پہ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں حضرت فاطمہ و سیدۃ النساء اہل الجنہ, جنت کی عورتوں کی سردار ہے, ان کی ماں عائشہ ہے. اللہ کے رسول جب آخری وقت ہے حضرت فاطمہ آئیں تو رو پڑی, سرگوشی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں, تو پھر تھوڑی دیر بعد پھر سرگوشی کی, مسکرا پڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ میں نے پوچھا, ان سے پوچھتی ہیں کہ فاطمہ پہلے روئی پھر ہنسی کیوں؟ انہوں نے کہا پہلے مجھے یہ کہا کہ فاطمہ میں تجھ سے بچھڑنے والا ہوں, دنیا سے جانے والا ہوں, ایک ہی تو بیٹی رہ گئی, باقی تو بیٹیاں زندگی میں, بیٹے زندگی میں ایک ہی بیٹی تھی, ایک ہی سہارا تھا, وہ بچھڑ گیا. پھر میں روئی اس لیے کہ میرے رسول, میرے بابا, کائنات کا فخر, فخر الکونین والمکان, کون والمکان, کائنات کا تاجور, مدینے کا بادشاہ, مکے کا در یتیم, اور عبداللہ کا لال, آمنہ کا لال, آمنہ کا جگر گوشہ, وہ اس دنیا سے جا رہا ہے. میرے بابا جنہوں نے مجھے پالا وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں, اس لیے میں رو پڑی. تو مسکرائی کیوں؟ نے کہا آپ نے فرمایا تھا فاطمہ مجھ سے پہلے سب سے زیادہ جلدی تو مجھ سے ملے گی. 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ وہ رسول اللہ کے بعد فوت ہوتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی ماں, جنت کی عورتوں کی سردار کی ماں بری کیسے ہو سکتی؟ اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت انہیں کرتے, باقی وہ اعتراض کرتی کہ ہم سے زیادہ محبت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے اے اللہ یہ میری تقسیم ہے, دل کا مالک تو ہے, حقوق باقی سارے برابر ہیں, باریاں مقرر ہیں, سب کو حقوق ملتے ہیں, کھانا ملتا ہے, جیسے ایک کو ملتا ہے ویسے دوسرے کو, فرق نہیں ہے دونوں سب میں. لیکن دل کا معاملہ عجیب ہے کہ دل عائشہ کی طرف لپکتا رہتا. آپ آخری دنوں میں آپ پوچھتے میں آج کہاں ہوں, میں آج کہاں ہوں, وہ بتاتی ہیں ام سلمہ کے گھر, کوئی کہتے ہیں جویریہ کے گھر, وہ کہتے ہیں حفصہ کے گھر, کوئی کہتے ہیں سودا کے گھر, یہ بیویوں کے نام. تو آپ نے فرمایا, وہ کہنے لگے کہ آپ عائشہ کے گھر جاتے ہیں. تو آپ نے پھر نا سر ہلایا کہ عائشہ کے گھر میں چلوں, وہیں وفات ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پاکیزہ بیوی کہ کائنات میں کوئی ایسی عورت نہیں جس کے لیے اللہ نے 19 آیات نازل کی. سورہ نور 18واں پارہ, 19 آیات حضرت عائشہ کی پاکیزگی کے لیے. کون سی عارضی عورت؟ پاکیزہ, مطہرہ, مقدسہ, جس کے لیے اللہ نے آسمان سے گواہی. لوگوں نے الزام لگایا کہ عائشہ کا کردار ٹھیک. رسول اللہ 1 مہینے پریشان رہے, 1 مہینہ پریشان رہے. عائشہ کہتی ہیں میرے آنسو ہی نہیں رکتے تھے, روتی رہتی کہ میرا محبوب مجھ سے بچھڑ گیا, مجھے بلاتے تک نہیں. تو آپ نے کہا عائشہ اپنے گھر میں چلے جائیں. یہ کسی بھی بیٹی, کسی بھی بہن, کسی بھی بیوی کے لیے بڑا تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کا خامد اس سے بچھڑ گیا. اور خامد بھی ایسا, ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا یا ایھا الرسول
بلغ ما انزل الیک من ربک وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اس نبی رحمت، نبی کونین، خاتم المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ، ان جیسا شوہر بچھڑ جائے اس سے زیادہ صدمہ اور کیا ہوتا ہے. کہا پھر اللہ کے رسول ایک دن آئے، آپ مسکرا رہے، ممبر پہ آپ نے آیات پڑھی سورہ نور کی کہ کائنات کے لوگوں، جب تک لوگ آتے رہیں گے ان کے سامنے میرا اعلان ہے، محمد کی زبانی رب کا پیغام ہے کہ عائشہ جیسی کائنات میں کوئی پاک عورت ہے ہی. جو لوگ بات کریں عائشہ کے بارے میں، آج ایسے بکواس کرنے والے ان کے سامنے سورہ نور کھول کے رکھ دیں. کوئی ہے کائنات میں کوئی ایسی عورت جس کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی؟ واحد عورت، ایک یہ ہے اور ایک حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم، ان کی گواہی دی اللہ نے. یہ غالباً 2 یا 3 عورتیں اس امت میں واحد حضرت عائشہ ہیں جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. پچھلی امتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام، ان پر گواہی اللہ نے دی ہے کہ پاکیزہ ہے. اور اس امت میں کتنی اور عورتیں، کتنی صحابیات، آپ کی 9 سے 11 بیویاں، کسی کی گواہی نہیں. اگر گواہی دی ہے تو حضرت عائشہ کی اللہ نے دی. کتنا مقام ہوگا اس عورت کا جس کا اللہ قرآن میں تذکرہ فرمائے، جس کی وجہ سے تیمم کی آیات اترے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ. اور پھر اللہ تعالیٰ کبھی فرشتے جبریل کو بھیج کہ اللہ کی طرف سے سلام ہو عائشہ پہ، اللہ کی طرف سے سلام ہو پاکیزہ عائشہ پہ، اللہ کی طرف سے سلام ہو مقدس عائشہ پہ. لگتا بات سمجھ نہیں آ رہی، کیوں جی؟ سبحان اللہ کہنے کو رہنا نہیں، بس سمجھ لیں کہ عائشہ صدیقہ کی گواہی کس نے دی؟ اللہ کا سلام کس پہ؟ عائشہ صدیقہ پہ، مومنوں کی ماں پہ، جو 17 رمضان کو اس دنیا سے جاتی ہیں. اور فیصل آباد کے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، وہ کہتے تھے ماں ماں ماں. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ 17 رمضان کو عبدالحفیظ کی اللہ تعالیٰ اس کی موت اپنے قبضے میں لیتا ہے، جان قبضے میں لیتا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں جو ماں عائشہ کا نام لے، قیامت کا دن ہوگا اللہ اس ماں عائشہ کا ساتھ نصیب فرما دے گا. وہ جو رسول اللہ کی بیوی ہے ان کا ساتھ کس کس کو چاہیے؟ وہ جو ماں کے لفظ سے پکارے اور ماں کے خلاف جو بولے اس کو جواب دے کہ یہ مومنوں کی ماں ہے، جس کو اللہ بھی سلام بھیجتا ہے، محمد رسول اللہ کی دنیا میں بھی بیوی ہے، آخرت میں بھی بیوی، اس ماں عائشہ. پھر حضرت علی، ان کے بیٹے. ٹائم کم ہے، کیوں جی؟ ٹائم کم ہے، انشاءاللہ پھر کبھی پورا تذکرہ کریں. حضرت علی المرتضیٰ ایمان لائے 10 سال کی عمر میں، رسول اللہ سے 30 سال چھوٹے، رسول اللہ کے گھر میں پلے، رسول اللہ کے گھر میں پلے. آپ نے ان کی پرورش کی. انہوں نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا ایمان لے آئے. شروع سے لے کے واحد بنو ہاشم میں سے پہلا فرد ہے جو ایمان لائے، پہلا فرد ہے حضرت علی المرتضیٰ. ہم نے حضرت علی کے قصے سنے ہیں لوگوں سے، لوگ کہتے ہیں مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہے. ان میں سے کوئی حقیقت نہیں. مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ کی ذات. وہ اللہ کے پاک بندے، اچھے فقیر درویش، ساری زندگی روٹی بھگو کے کھاتے، کوئی جائیداد نہیں بنا. وہ اتنا پاکیزہ بندہ، وہ اتنا درویش، اللہ کا فقیر، وہ اس کو بنا دیا اللہ کے ساتھ بنا دیا کہ یہ بھی دے سکتا ہے. علی مشکل کشا، علی حاجت روا، یا علی مدد. سارا شرک پہ، جس نے ساری زندگی لوگوں کو شرک سے روکا، اس کو اللہ کا شریک بنا دیا. ممبروں پہ، محرابوں پہ لکھا آتا ہے. اور یہ تو وہ ہیں کہ لوگ حج کر رہے، میدان عرفات میں ایک بندہ لوگوں سے مانگ رہا، لوگوں سے، تو یہ درہ مارتے ہیں اسے. یہاں سارے اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ کے غیروں سے مانگتا ہے.
اس علی المرتضیٰ کو لوگوں نے اللہ کا شریک بنا دیا. یہی وہ علی ہیں، شیر خدا، وہ ہمت مرداں، مولا علی رضی اللہ عنہ. اور یہاں کسی نے کہا کہ قاری صاحب آپ نے ہمیں بتایا کہ مولا علی کہہ سکتے ہیں، ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں تھا. اور مجھ جیسے کو مولا میں کہہ دیتے ہیں تو اس عظیم ہستی کو مولا کہنے میں کیا حد ہے؟ مولا کا جو اللہ کا معنی ہے وہ نہیں ہے. اللہ بھی زندہ ہے، لوگ بھی زندہ ہیں، کیا ایک جیسے ہیں؟ اور اللہ کی زندگی ہے نا، حیات ہے. اللہ حیون ہے، الحی ہے، القیوم ہے. ہم بھی قائم ہیں، ہم بھی زندہ ہیں. کیا اللہ کی قیومیت اور ہماری قیومیت ایک جیسی ہے؟ کام ہونا ایک جیسا؟ اللہ کی زندگی ہماری زندگی ایک جیسی؟ جب ایسا نہیں ہے تو مولا کا لفظ اللہ کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتا. مولا کا معنی ہم سمجھتے ہیں کہ دوست ہیں. علی ہمارے دوست ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا جز علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اور وہ قبر پرست، قبروں کو پوجنے والے. یہ الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں اور توحید ہے یہ سخت. اللہ کا نام اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون. جب اللہ کا نام آتا ہے تو دلوں میں نفرت آتی ہے، اکیلے اللہ. اور جب اللہ کے غیروں کا ذکر ہوتا ہے پھر دل خوش ہو جاتے ہیں، پھر سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، پھول بھی پھینکتے ہیں. مولا علی رضی اللہ عنہ یہ وہ ہیں صحابی جن سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ابو الحیاج الاسود جی ان کو بھیجا کہ میں تجھے ایسے کام پہ نہ بھیجوں جس پہ مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا. وہ کام کیا ہے؟ ما من قبر مشرف الا سویتہ ولا صورت الا تمستہ ولا صورت الا تمستہ. اے علی، جو قبر تجھے زمین سے اوپر نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دے، اور جو صورت نظر آئے تصویر اسے مٹا دے. اور اسی علی کے نام پہ، اس پاک علی کے نام پہ، اس مطہر علی کے نام پہ، اس درویش علی کے نام پہ، اس نبی کے داماد علی کے نام پہ لوگوں نے اپنے کاروبار چمکائے، قبروں کو پکا کیا. مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا کہ قبروں کو برابر کر دو، اور ہم نے اسی مولا علی کا نام لے کے قبروں کو پکا کر دیا. کتنی بڑی لعنت! قبروں کو پکا کرنا، ان پہ کبا ڈالنا، ان کو مزار بنانا، ان کی زیارت کرنا، ان پہ دعائیں مانگنا. اپنے لیے، ان کے لیے مانگے. ہر جو فوت شدہ آدمی ہے اس کے لیے دعا مانگے، لیکن ان قبروں پہ جا کے اپنے لیے دعا مانگنا اصل گمراہی یہ ہے کہ تو داتا ہے، تو مشکل کشا ہے، تو بیٹے دیتا ہے، تو بیٹیاں دیتا ہے، تو رزق دیتا ہے، تو مال و دولت دیتا ہے، تیری قبر سے فائدہ ہوتا ہے، تیری سفارش قبول ہوتی. مولا علی فرماتے ہیں جو قبر بھی اونچی ہو، اپنے شاگرد کو وصیت کی کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا کوئی قبر اونچی نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دو. اور اسی مولا علی کا نام لینے والے، مولا علی مشکل کشا کہنے والے، انہوں نے قبروں کو پکا کرنا شروع کر دیا. جس کی صورت سے پیار ہوتا ہے اس کی بات سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کی سیرت سے بھی پیار ہوتا ہے. اے درویش کہ زندگی میں کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. بعض لوگوں نے کہا کہ جی خلیفہ بننے کے بڑے دعوے دار تھے کہ خلافت مجھے مل جائے. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو خلیفہ بنانے لگے، اس وقت بھی انہوں نے صرف یہ کہا کہ میرا بھی نام لکھ دو بس، اس لیے کہ اور ان کا مقابل ہے ہی کوئی. حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے مقابلے میں تو کوئی نہیں ہے، اس پوری امت کوئی بھی نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں ان سے ہے کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ سب سے افضل جو ہے ابوبکر ہیں، پھر عمر. خود فرماتے ہیں مولا ہے، وہ کبھی انہوں نے نہیں کہا. ہاں جب یہ دونوں چلے گئے پھر ان کا تھا کہ اب میں نبی کے خانوادے میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پرورش کی ہے، مجھے بیٹا بنایا ہوا ہے، داماد، تو میرا حق ہے. یہ کوئی بری بات نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے اگر کوئی نیک خواہش کا اظہار کرے. اور پھر کیا اپنے لیے کیا بنا ہے؟ حکومت حاصل کرنے سے لے کے شہادت تک کوئی زمین بنائی، کوئی بنگلہ بنایا، کوئی جاگیر بنائی، کوئی بینک بیلنس رکھا، کوئی مال و دولت بنایا، کوئی پچھلوں کے لیے چھوڑا. اصل بات یہ ہے کہ کوئی نہیں. درویش ساری زندگی سے
اور اللہ نے بیٹے کیسے دیے؟ جو جنتوں کے اور نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتوں کے سردار، نوجوانوں کے سردار ان کے والد ہیں، اور بیوی وہ ہے جس کو جنت کی عورتوں کے سردار، داماد اس کے ہیں جس جیسا کائنات میں کوئی ہے، اور خاندان وہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمام علاقوں کو دیکھا، اللہ نے پورے علاقوں میں سے مکے کا علاقہ پسند فرمایا، پھر اللہ نے قبیلوں کو دیکھا تو قریش کو وہاں سے منتخب کیا، قریش میں سے کنانہ کو منتخب کیا، پھر اس کی اولاد میں سے ہاشم کو منتخب کیا، اس کی اولاد میں سے عبد المطلب کو چنا، اس کی اولاد میں سے مجھے اب میرے باپ عبداللہ کو چنا، اور اس میں سے محمد رسول اللہ مجھے چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خانوادے سے ان کے سائے عافیت میں رہے، انہوں نے پالا، انہوں نے پوسا، پھر نکاح دیا، مدینے میں آئے تو آپ نے مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، ایک انصاری ایک مہاجر آپس میں بھائی بھائی بنائے، تو حضرت علی آتے ہیں، اللہ کے رسول سب کے بھائی بنا دیے، میرا بھائی کوئی نہیں بنایا، فرمایا تو خوش ہو جا، تو میرا بھائی، باقیوں کے سارے علیحدہ علیحدہ بھائی، علی کا بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی فضیلت کائنات میں اور کون سی؟ فرمایا میرے لیے 2 وقت ہوتے تھے اللہ کے رسول کے پاس جانے کے، رات کو اور دن کو، آپ نے مجھے فرمایا تھا علی جب آیا کرے تو اگر مجھے آواز آ جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر تھوڑا سا کھنگار کے پھر آ جائے، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بیٹوں جیسا تو تھا، 20 سال چھوٹے تھے، 20 سال کا فرق تھا، تو 30 سال کا فرق تھا عمر میں، بیٹوں جیسا پالا تھا، پھر اپنا داماد بنا لیا، وہی بیٹی باقی بچی، سب سے پیاری بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دیا، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ علی تو کماتا ہے نہیں کماتا ہے۔ جب حضرت علی کی شادی ہوتی ہے اپنی زرہ بیچ کے تو اپنا ولیمہ کرنے لگے تھے، اور تو حضرت عثمان نے کہا کہ علی اپنی زرہ پاس رکھو، عثمان تیری شادی کا خرچہ اٹھائے، تو وہ درویش آدمی، حضرت علی کا مقام تو اتنا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے گئے سارے صحابہ، 30,000 کا لشکر، تو حضرت علی کو کہنے لگے کہ تو امیر ہے، انہوں نے کہا مجھے عورتوں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تجھے کیا پسند نہیں ہے؟ تیری اور میری نسبت ویسے ہے جیسی موسیٰ اور ہارون کی علیہ السلام کی نسبت، ان کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ ہر سال ہم کہتے ہیں فضائل علی بیان کریں، کیا کریں مجبوری ہے، لوگ کہتے ہیں علی کے منکر ہیں، ہم سے زیادہ مولا علی کو مانتے ہی کوئی نہیں ہے، کوئی آپ پاس آگے بیٹھے تو صحیح، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے زمانے میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بنو ہاشم کے اس وقت کھڑے ہو کے جب کہا میری ٹانگیں کمزور ہیں، میری آنکھوں میں درد ہے، میرا جسم 10 سال کی عمر کیا ہوتی، کہا کہ نبی نے کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پہ ایمان لائے، تو یہ واحد آدمی ہے جس نے کہا ہے اے نبی کائنات اور کوئی ہو نہ ہو ابو طالب کا بیٹا علی آپ کے لیے حاضر ہے، یہ وہ ہے۔ اور پھر کسی نے پوچھا رسول آپ کو کون سب سے پسند ہے؟ فرمایا فاطمہ، پھر آپ نے فرمایا اس کا شوہر جو نبی کی پسند ہو اس سے کوئی کیسے بغض رکھ سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تجھ سے وہی بغض کرے گا، نفرت کرے گا جو منافق ہوگا، یہ مجھے حدیث آتی ہے، تو آپ میرے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں مولا علی سے بغض رکھتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تجھ سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا، ایمان والا ہو، تو مولا علی سے جو محبت کرے اس کے ایمان کی گواہی، اور جو ان سے بغض کرے اس کے لیے منافقت کی وعید اللہ کے رسول کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ علی المرتضیٰ سے نفرت کرتا ہے، وہ مومنوں کے ولی ہیں، مومنوں کے سربراہ ہیں، چوتھے امیر المومنین ہیں۔ جہاں یہ بات رہی، یہ مسئلہ بھی ہے کہ جی پھر آپ انہیں خلیفہ بلا فصل کیوں نہیں مانتے کہ اللہ کے رسول کے بعد فوراً نہیں مانتے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے جو خلافت ہے، امرہم شورا بینہم، یہ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے بیعت حضرت ابو بکر کی کر لی ہے، تو 6 ماہ بعد حضرت علی نے بھی بیعت کر لی، اور جن کو خلیفہ بلا فصل ہونے پہ نشانہ بنایا جاتا ہے حضرت ابو بکر کو، ان کی بیعت حضرت علی بھی کرتے ہیں، اور جن کو علی خلیفہ مانے آج کا کوئی ذاکر اٹھ کے کہے کہ وہ خلیفہ نہیں ہے تو اس سے زیادہ بدبخت ہے۔ جس کو مولا علی خلیفہ مانے
اس کی خلافت میں کیا حرج ہے، اس کی خلافت میں کیا کوئی کمی؟ اور بعض لوگوں نے کہا حضرت عمر سے ان کا بڑا اختلاف، اپنا لخت جگر فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم کہ حضرت عمر نے کہا حضرت علی المرتضی سے، علی کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن سارے نسب، سارے خاندان، سارے طریقے ٹوٹ جائیں گے سوائے محمد رسول اللہ، کہ ان کی آل کا نسب قائم رہے، رسول اللہ کی آل، ان کا نسب۔ عمر یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرا شمار آل رسول کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار کی حیثیت سے، میں آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں۔ اگر حضرت عمر اور حضرت علی مخالف تھے تو اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر کو کیوں دیا؟ یہ بنیادی بات ہے جو لوگ نہیں کرتے، لوگ سمجھاتے نہیں ہیں، جو بتاتے نہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی مخالفت نہیں، کسی ایک موقع پہ کوئی مخالفت نہیں۔ پوچھا صرف اتنا سا ملال کہ جی ہم سے مشورہ نہیں لیا، بس مانتے وہ بھی تھے کہ ابو بکر افضل، خلافت کا جو مسئلہ ہے صرف اتنا اعتراض تھا حضرت علی کا کہ ہم سے مشورہ نہیں لیا، بس اس کے علاوہ کوئی۔ پھر حضرت ابو بکر خود گئے ان کے گھر، پھر وہاں راضی کیا کہ ابو بکر فرماتے تھے کہ میرے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی باعث شرف ہے تو محمد رسول اللہ کا گھرانہ۔ اور پھر مسجد میں آ کے بیعت کرتے ہیں ابو بکر کی حضرت علی، سب لوگوں کے سامنے، حسن بھی کرتے ہیں، حسین بھی کرتے ہیں، حضرت عمر کی بیعت کرتے ہیں، حضرت عثمان کی بیعت کرتے ہیں۔ یہ جو قصے کہانیاں سناتے ہیں، دنیا جہان کے سارے ذاکرین آ جائیں، میرا پیغام ہے سارے ذاکرین کو۔ ایک حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں، اس کا ذرا جواب دے کے بتا کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ، 17 نمازیں۔ خود کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے، محمد کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کروائے، رسول اللہ کی زندگی میں امامت کروائے۔ اس پیچھے کھڑے ہونے والے مولا علی بھی، کوئی انکار کر کے دکھائے، کوئی اس کا جواب دکھائے۔ مزہ وہ ہے کہ دلائل سے بات ہو، کوئی دھمکی دینا، کوئی گالی دینا، نام بگاڑنا، برا بلا کہنا، گالیاں دینا، بغض رکھنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، یہ تو شیطان کے کام ہے۔ لائیے دنیا جہان کے جس مرضی ذاکر کو، پڑھے لکھے کو، ان پڑھ کو، اس دلیل کا جواب دے، جس کا مقتدی علی ہو، امامت پہ ابو بکر ہو، اور وہ ذاکر حضرت ابو بکر کے بارے میں بدتمیزی کرے، اس کے ایمان کی کوئی حیثیت ہے؟ جس کا امام ابو بکر ہو، مولا علی کا امام ابو بکر ہے۔ اگر کوئی اہل تشیع میں سے میرا بھائی یہاں موجود ہے یا کوئی ان باتوں سے متاثر ہے، میرا سوال ہے اس بھائی سے، میں نہایت پیار کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، کہ جو علی کا امام ہے وہ میرا بھی امام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو مولا علی کا امام ہو میں اس سے بغض رکھوں؟ اللہ پاک اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ میں نے پچھلے جمعے، اور آخری بات رہ گئی، شہادت ہوتی ہے ان کی 20 رمضان کو، کوفے کی جامع مسجد، اس کے دروازے، عمر بن عاص، معاویہ بن ابی سفیان، علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین، تینوں کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا خارجیوں نے۔ عمر بن عاص وہ آئے نہیں امامت کے لیے، مصر کے گورنر، امیر معاویہ ان کو زخم لگا، جسم بھاری تھا، بچ گئے۔ فجر کا واقعہ، ایک ہی وقت میں تینوں شخصیات کو شہید کرنا تھا، اور حضرت علی ان کے سر سے تلوار گزار دی، عبد الرحمن ابن ملجم ایک خارجی نے گزاری، تو ان کی شہادت ہوتی۔ کیا اس سے سبق ملتا ہے؟ کہ وہ بندہ جو درویشی کی زندگی گزارتا ہے، درویش رہتا ہے، فقیر، کبھی کھا لیا کبھی نہیں، یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنا بھوک رکھ کے لوگوں کو کھلانے والے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، مہمان نوازی کرتے، سب کچھ کرتے۔ اس کی زندگی کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کو اللہ اپنے سامنے شہادت کی موت عطا فرماتا، اپنے راستے میں مسجد سب سے بہترین، کہ احب البلاد اللہ مساجدہا، کہ اللہ کی زمین میں سب سے اگر کوئی پسندیدہ اللہ کو چیز ہے تو وہ اللہ کی مسجد ہے، جگہ، وہاں شہادت ہوتی ہے مولا علی رضی اللہ عنہ۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ اپنے قاتل کے ساتھ کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا ابھی تو میں مرا ہی نہیں، میری شہادت نہیں ہوئی،
اس کو پوچھ ہی نہیں سکتے. لوگ کہتے تھے کہ بدلہ لیں. انہوں نے کہا کہ میں اس کے سزا ہی نہیں دے سکتا. وجہ یہ ہے ابھی تو حملہ ہوا ہے, ابھی میری شہادت نہیں. جب میری شہادت ہو جائے پھر اس کو مارنا. اتنا منصف آدمی, آپ اس کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں. اور یہاں آخر میں امیر معاویہ اور حضرت علی کے بارے میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ آپس میں بڑے جھگڑے. ایک میں بات کہنے لگا ہوں, شاید کبھی نہ سن زندگی میں, کبھی امیر معاویہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ بناؤ. کبھی امیر معاویہ نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ بناؤ, علی کو نہ بناؤ. وہ کہتے تھے علی مجھ سے افضل ہے, خلیفہ یہی ہے, لیکن مجھے میرے بھائی کا قصاص دو, عثمان کا. ان کو شہید کیا گیا ہے, ان کے خون کا بدلہ دے دو. میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. لوگوں نے غلط کہانیاں پھیلائی ہیں جی وہ آپس میں مخالف تھے, گالیاں دیتے تھے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ علی المرتضیٰ سے محبت کرتا ہے. اللہ پاک مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب رمضان کے ایک دو مسئلے ہیں. ایک تو فطرانہ جو ہے کب دینا چاہیے. فطرانہ سمجھ لیں کہ فطر سے ہے. فطر کا معنی ہے روزہ چھوڑنا. فطر کا معنی روزہ چھوڑنا. جب روزے ختم ہو جائیں اس وقت فطرانہ ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے. اور فطرانہ اس بندے پہ ہوتا ہے جو عید تک زندہ رہے. اب کسی کو بھی نہیں پتا میں نے کب تک زندہ رہنا, تو آپ شروع میں فطرانہ نہیں دے سکتے. فطرانہ دیں گے رمضان کے آخر میں, اس رات پیدا ہونے والے بچے کا بھی جو آپ کے گھر میں ہے, آپ کا ملازم ہے, اس کا فطرانہ بھی آپ نے دینا ہے. اس سے پہلے فطرانہ نہیں دے سکتے. لیکن فطر کا معنی ہوتا ہے روزے چھوڑنا. جب روزوں کا اختتام ہو جائے پھر فطرانہ دیتے ہیں. 29ویں روزے کو یعنی اتوار کا جو دن ہوگا, اگلا اتوار, اس وقت آپ فطرانہ دیں گے. اس سے پہلے نہ دیں, اس لیے کہ زندہ لوگوں کا فطرانہ ہوتا ہے. ایک دو مسائل ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, حالانکہ یہ سراسر پتہ نہیں کہاں کے جاہل لوگ اکٹھے ہیں. وہ انجیکشن پورے جسم پہ اثر کرتا ہے, روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ یہ ڈرپ لگوانے پہ روزہ نہیں ٹوٹتا, انسولین لگانے پہ روزہ نہیں ٹوٹتا. جسم میں چیز داخل ہوئی ہے, اس کا اثر ہوتا ہے, روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اگر کسی کو بہت مسئلہ ہے روزہ نہ رکھے, اللہ نے رخصت دی ہے نا بیمار کے لیے, تو اس پہ عمل کر لیں. روزے لوگوں کے خراب نہ کریں. اور یہ مصیبت یہ ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, ان کے مفتی یہ دیتے ہیں فتویٰ. ہمارے مفتی مسلک اہل حدیث کے جو اپنے آپ کو حدیث کا بڑا پہرے دار سمجھتے ہیں, اور آپ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہاں اہل حدیث, ان کی مسجد میں کھڑے ہو کے اہل حدیثوں پہ بات کرنا ہے. کہ دنیا میں ایسا آدمی اسی فرقے میں کھڑے ہو کے جو بات کر سکے؟ آئیں بات سنیں, نفرت چھوڑیں, بات سنیں. اہل حدیثوں نے یہ دیا فتویٰ کہ جی انسولین لگا سکتے ہیں, یہ جی انجیکشن لگا سکتے ہیں, وہ جی ڈرپ لگوا سکتے ہیں. کیوں لوگوں کے روزے خراب کرتے ہیں؟ اور دوسری بات میں نے پچھلے جمعے میں مختصر کی کہ روزہ کھولتے وقت پورا یقین کر لیں, ٹائم ہے آپ کا مثلا 23 منٹ, تو آپ 25 پہ روزہ کھولیں, پہلے نہ کھولیں. جلد افطار کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے روزے خراب کر دیں. میں مسجد کے مؤذن سے کہوں گا, جو یہاں کے مؤذن, کہ 2 منٹ کم از کم وہ دیں, اذان لیٹ کہیں, لوگوں کا روزہ خراب نہ کریں. اگر آپ کی ایک اذان کی وجہ سے کسی کا روزہ خراب ہو گیا تو گناہ آپ پہ ہوگا. یہ بھی ہمارے اہل حدیثوں نے یہ طریقہ شروع کیا. تیسرا کہ اذان کے بعد, افطاری کے بعد آپ کم از کم 15 سے 20 منٹ کا وقفہ کریں. حدیث میں آتا ہے جب آپ کے سامنے کھانا ہو پہلے اس سے ضرورت پوری کریں. 2-4 منٹ, 5-7 منٹ بعد. یہ کیا ہوتا ہے؟ سارا دن جو بھوکا رہتا ہے آپ اس کو افطاری بھی نہیں اچھی طرح کرنے دیتے. اذان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اکٹھا کر کے نماز پڑھانا. اگر اکیلے ہی نماز پڑھ لے پھر کیا حیثیت؟ لوگوں کا خیال کیا کرے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھاتے تھے, اگر لوگ جلدی آ گئے جلدی پڑھا دی, لیٹ آئے لیٹ پڑھا دی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھڑیوں کی طرف دیکھتے جائیں, جی ٹائم 1 سیکنڈ اوپر ہو گیا تو نماز کروا دیں. لوگوں کو دیکھنا ہے. لوگ اگر محسوس کریں کہ جلدی آ گئے ہیں تو جلدی کروا دیں.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی آپ گھڑی کو دیتے ہیں، امام کا بھی انتظار نہیں کرتے. ہمارے تو ایسا ہے کہ امام وضو کر رہا ہے اور 1 منٹ اوپر نہیں ہوا تو کہتا ہے جی کوئی اور نماز کروا دے. امام کا انتظار کریں کم از کم 5 منٹ. وہ بھی آپ جیسا انسان ہے، اس کو بھی دیر ہو سکتی ہے، لیٹ ہو سکتی ہے. تیسرا میں نے مسئلہ بیان کرنا ہے اعتکاف کا. پچھلے جمعے میں نے بیان کیا ہے تو میری بہنیں ان کے لیے خاص طور پہ کہ جی انہوں نے غصہ کیا، جی قاری صاحب نے ایسے بیان کر دیا. آپ میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، کچھ مجھ سے چھوٹی ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری بھی 3 بیٹیاں ہیں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی کا ثواب ضائع کرنے کی؟ میں نے مسئلہ بیان کیا ہے، اگر کوئی دلیل ہے تو لائے. دلیل کے بغیر غصہ، ہم تو دلیل کے لوگ، ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں تحقیق کریں، دلیل پیش کریں، تو ہم غصہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ان کی بیویاں بیٹھی ہیں اور ان کے گھر بھی مسجد کے ساتھ. امہات المومنین کے علاوہ کبھی کسی دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، کسی امام کے دور میں کبھی کوئی عورت نہیں بیٹھی ہے اعتکاف. صرف ایک دلیل ملتی ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ وہ بھی اعتکاف کے لیے نہیں، وہ میں نے پچھلے جمعے میں بیان کی تھی. رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ ایک عورت مسجد میں رہتی تھی، مسجد کی خدمت کرتی تھی. اس سے یہ دلیل پکڑی جا سکتی ہے اگر کوئی عورت اس کا خامد نہیں ہے، بوڑھی ہے، بڑی عورت، بڑی عمر کی ہے، اگر وہ چاہے، کوئی اور کام بھی نہیں ہے، وہ چاہے تو اس کے لیے شاید گنجائش ہو. لیکن غیر شادی شدہ جن کے خامد ہیں یا جن کے والدین سرپرستی کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اعتکاف کرنے. دلیل قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. تمام کے لیے دعوت فکر ہے. دین میرا نہیں ہے، ذہن میں رکھیں، دین میرے باپ کا نہیں ہے، یہ قرآن میرے سامنے ہے، دین میرے رسول کا ہے. دلیل ہے تو بات کریں، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی، کسی نے پوچھا ہے کہ اگر قرضہ سر پہ ہے تو وہ اتارنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل، قرضہ تو لازمی ہے. یہ نہ ہو کہ مر جائیں اور لوگ تڑپتے پھریں اور کہیں کہ اللہ اس کو عذاب قبر دے دے. کتنی زندگی ہے، لوگوں پہ رحم کریں. کتنی دکانیں بند ہو گئی کہ آپ کے ادار کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے. لوگوں پہ رحم کریں، لوگوں کا کھائیں نہ، لوگوں کو لوٹائیں. جو جس سے لیا ہے واپس کریں، اللہ تعالیٰ حالات آسان کر دے گا. جس پہ قرض ہے اس کے لیے تو زکوٰۃ بھی نہیں. اگر آپ نے قرض لینا ہے تو آپ زکوٰۃ دیتے ہوئے نہیں، پہلے قرض اتارے پھر آپ زکوٰۃ دیں. مقروض آدمی، اس کے اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے اگر دے دیا جائے، قرض اتارا جائے تب بھی جائز. والغارمین قرآن میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے. اور ہم لوگوں کے پیسے لے کے بھول ہی جاتے ہیں. اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کریں، اللہ کا اپنے سامنے خیال کریں. زندگی کوئی وقت نہیں کب ختم ہو جائے. لوگوں کا قرض ادا کریں. اقرض اللہ قرضا حسنا، یہاں تو اللہ بھی کہتا ہے مجھے قرض دو. کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اللہ لوگوں کے حق معاف نہیں کرے گا. اللہ پاک بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اعلان کیا تھا پہلے جمعے کہ مدرسہ ہمارا ہے کوڈا والی 493، وہ مثالی گاؤں